دین جو ہے وہ توہم پرستی کا قائل ہی نہیں ہے. کسی شخص کی وفات یا پیدائش کو منتقل کر دیں اور اس کو ریلیشن قائم کر دیں کہ جناب سورج گرہن کی وجہ سے یہ ہوا یا چاند گرہن کی وجہ سے یہ ہوا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عروسہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. سال 2020 کا پہلا سورج گرہن آج لگا اور پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی اس کو دیکھا گیا. سورج گرہن کے ساتھ جڑی بہت سی توہمات ہیں. اسلامی نقطہ نظر میں سورج گرہن کیا ہے اور اسلام میں سورج گرہن کی تشریح کیسے کی جاتی ہے، یہ ہم جانیں گے. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد راغب نعیمی، ناظم اعلیٰ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل. ہم ان سے جانتے ہیں سورج گرہن کے بارے میں. سر، سورج گرہن آج لگا، پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی لگا. سورج گرہن لگتا کیسے ہے؟ اسلام میں اس کی تشریح کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیے، سورج گرہن کی تشریح بالکل ایسے ہی ہے جو کہ سائنسی طریقہ کار کے مطابق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجرام فلکی کے بارے میں یہ بڑا واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جو کچھ اجرام فلکی ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں اور وہ تیر رہے ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی کسی دوسرے کی روشنی کو اپنے تک پہنچنے میں روکے تو اس سے گرہن لگ جاتا ہے. اگر چاند سورج اور زمین کے درمیان میں آ جائے تو اسے ہم سورج گرہن کہتے ہیں، اور اگر رات کے وقت میں زمین سورج اور چاند کے درمیان میں آ جائے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ چاند کو گرہن لگ گیا ہے. جو بنیادی سورس ہے لائٹ کا وہ سورج ہے، اور اس سورس کی جو لائٹ ہے وہ اگر زمین تک دن کے وقت نہ پہنچ پائے، پراپرلی نہ پہنچ پائے، پارشلی پہنچ رہی ہے یا کمپلیٹلی نہیں پہنچ رہی، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگ گیا. اور اگر رات کے وقت میں چاند کی روشنی نہ پہنچ پائے اور چاند کی ضیاء زمین تک نہ آ سکے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ چاند کو گرہن لگ گیا. سائنس کی یہی تعبیر اسلام میں ہے. اسلام کوئی اس سے جدا نہیں ہے. اسلام بھی ان گرہن کو اسی ہی طریقے سے لیتا ہے. سورج گرہن جب لگتا ہے تو اسلامی نقطہ نظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، جماعت کے ساتھ ادا فرمائی. نہ صرف نماز کی ادائیگی فرمائی بلکہ آپ نے طویل دعا بھی فرمائی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے کھڑے ہوئے. آپ نے مسجد میں صحابہ کرام کو جمع کیا اور پھر وہاں پہ آپ نے انہیں نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز ادا فرمائی، جس کی قرات بھی بڑی طویل تھی، رکوع اور سجدے بھی بہت لمبے تھے، اور پھر اختتام نماز کے بعد آپ نے جو دعا کی ہے وہ بھی بہت طویل تھی. جب سورج گرہن لگتا ہے تو کیا اس کو دیکھنا چاہیے؟ دینی لٹریچر میں ہمیں اس امر کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی، لیکن دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنے اعضاء اور جوارح کو مکمل طور پہ محفوظ رکھنا ہے. جب ہمیں اس بات کے بارے میں علم ہو رہا ہے کہ سورج گرہن کے وقت سورج کو دیکھنے سے اس کی طاقتور ریزز انسان کی بینائی کو خراب کر سکتی ہیں، انسان کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے، تو پھر شریعت کے قاعدے کے مطابق ہر انسان، خاص طور پر مسلمان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ سورج گرہن کے وقت سورج کو نہ دیکھے کہ مبادا اس کی آنکھوں کی بینائی متاثر نہ ہو جائے. سر، سورج گرہن کے ساتھ بہت سی توہمات بھی وابستہ ہے، اور خاص طور پر کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، شریعت نے تو بڑی واضح تعلیم دے دی ہے اور ہر قسم کے توہم کو ختم کرنے کے لیے شریعت آئی ہے. دین جو ہے وہ توہم پرستی کا قائل ہی نہیں ہے. کسی شخص کی وفات یا پیدائش کو منتقل کر دیں اور اس کو ریلیشن قائم کر دیں کہ جناب سورج گرہن کی وجہ سے یہ ہوا یا چاند گرہن کی وجہ سے یہ ہوا یا کسی اور بیرونی معاملے کی وجہ سے کسی انسان کے ساتھ اچھا یا برا ہوا ہے، تو ذہن میں رکھ لیا جائے جو ہمارا نظریہ ہے اس حوالے سے بالکل واضح ہے کہ مؤثر حقیقی اس پوری دنیا کے اندر اثر پیدا کرنے والی ذات اور جس کے حکم سے پوری دنیا کے اندر معاملہ چل رہے ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور کوئی بھی اس کے حکم سے بالا تر نہیں ہے. یہ چاند، یہ سورج، یہ تمام کے تمام اسی کے حکم کے تابع ہیں، اور یہ بذات خود کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں. اس موقع کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ پیگننٹ خواتین اپنے معاملات کو بڑے سنبھال کے رکھیں اور اس موقع کے اوپر کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہ کریں، کام نہ کریں. شریعت میں اس قسم کے حوالے سے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے. یہ یوں کہہ لیجئے کہ
سینہ گزٹ ہیں جو کہ منتقل ہوتی رہتی ہیں، زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہیں، جو کہ آج بھی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، علم کی کمی کی بنا پہ، فہم کی کمی کی بنیاد پہ، دین کو نہیں جانتے ہیں، صحیح طریقے سے تعلیم سے آگہی نہیں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس موقع کے اوپر جو بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، اگر کسی قسم کی ایکٹیویٹی جاری رکھی جائے تو ان کے ہونٹ یا تالو ان کے کٹے ہوتے ہیں اور اس طرح بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہونٹوں کا اور یا تالوؤں کا کٹا ہونا یہ تو ایک بیماری ہے جو کہ پریگننٹ خواتین کو پریگننسی کے دوران ہو جاتی ہے، اور بچوں میں یہ چیز عام ہے۔ جن بچوں کو چاند گرہن کے علاوہ پیدائش کے موقع پہ اگر ہونٹ یا تالو کٹے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کیا نکالیں گے؟ وہاں پہ تو کوئی چاند گرہن نہیں تھا۔ تو اس کو ریلیٹ کر دینا چاند گرہن یا سورج گرہن کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے اس طرح کی چیزوں کو ریلیٹ نہ کیا جائے۔ ہاں اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دیگر اسباب کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے کہ دیگر اسباب کیا ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سورج گرہن سے متعلق اسلام کیا کہتا ہے اور بہت اچھے سے اس کی ہمیں رہنمائی بھی کی گئی۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان عروسہ خان کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔